الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين إمام القبلتين سيدنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وأمانتهم وصداقتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم رضوان من الله أكبر صلوات چاہے وہ مقامی ہو یا بیرونی ہو اگر وہ سڑک کے آس پاس ہیں کہ جہاں سے وہ نظر آ رہے ہیں تو دست بستہ سے جماعت سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو انڈر گراؤنڈ رکھیں اس طرح اپنے آپ کو لے کر کے آئیں تاکہ دشمن ہماری اس موجودگی کا فائدہ نہ اٹھائیں اس طرح آپ شامل قصبی طریقے سے آیا ہو اور جن کے پاس ممبر وراثتی طریقے سے آیا ہو ان کے لیے ممبر سے نزدیکی ہی اچھی لگتی ہے مریض دیر نہیں دیا کرتی ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ممبر جیسی امانت فقط شیعوں کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے یہ ممبر بتائے گا کہ صاحب ممبر کون ہے اگرچہ ممبر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے نوارہ سے نکلا ہوا یہ لفظ ممبر یعنی کہ مقام بلند کہ جہاں سے بلند چیز کا اعلان کیا جائے اب اس سے بلند کیا چیز ہوگی کہ ہم ممبر پہ آگے محمد والے محمد کا تذکرہ کرتے ہیں وقت بہت ہی تنگ ہے معروضات گزارشات بہت زیادہ ہیں بالکل تجزیہ اوقات کا قائل نہ ہو کر کے کچھ باتیں آپ تک بیان کرنا چاہتا ہوں غور فرمائیے گا کہ خداوند عالم کی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر کہ خداوند عالم کی تھوڑی سی رضا بہت بڑا مقام رکھتی ہے بالکل سلیس آیت ہے غیر متشابہ آیت ہے ہر لفظ واضح ہے اور یہ ایک ایسی کتاب کی آیت ہے کہ جس میں دنیا کا ہر علم موجود ہے میں جملے کو سمیٹ کے یوں کہوں کہ جس کتاب کے اندر پوری کائنات کا علم آ جائے اسے قرآن کہتے ہیں اور پورے قرآن کا علم جس ذات کے اندر آ جائے اسے امام کہتے ہیں پوری کتاب کا علم جس ذات کے اندر آ جائے اسے امام کہتے ہیں اسی امام کے حوالے سے یہ آیت ہے کہ رضوان من اللہ اکبر کہ خداوند عالم کی تھوڑی سی رضا بہت بڑا مقام رکھتی ہے اس آیت کے ذیل میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی تھوڑی سی رضا اگر آپ کو مل جائے تو آپ بڑے بن جائیں آپ کو مل جائے تو آپ بڑے بن جائیں فلاں کو مل جائے تو فلاں اپنے زمانے میں عظیم و اعظم و اکبر بن جائے تو غور طلب مرحلہ یہ ہے کہ جسے اللہ کی میری طرف براہ کرم متوجہ
متوجہ رہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی تھوڑی سی رضا بہت بڑا مقام رکھتی ہے. تو مجھے جملہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جسے اللہ کی تھوڑی سی رضا مل جائے وہ زمانے میں بڑا بن جاتا ہے. تو جس شخصیت نے بستر رسالت پہ سو کر اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی پوری رضا خریدی ہے، جب تھوڑی سی رضا کا مقام یہ ہے کہ جس کے پاس ہو اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو جس علی کے پاس کل رضا الہی ہو اس علی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ علی سوئے، رسول نے کہا تھا علی میرے بستر پہ سو جاؤ. ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی بات ہے، ایک نئے نہج سے بیان کرنا چاہتا ہوں، دعاؤں کا طالب ہوں. علی نے یہ نہیں کہا، نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی لیٹ جاؤ، نبی نے کہا علی سو جاؤ. یعنی لیٹنا اور ہے، سونا اور ہے. ممکن ہے کہ آدمی لیٹے تو سوئے نہ، لیکن یہ ضروری ہے جب سوئے گا تو لیٹے گا ضرور. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ علی سو جاؤ، اور جب تم سو جاؤ گے تو صبح ہوگی، امانت کو لے کر کے میرے پاس آ جانا. توجہ فرمائیے کہ جملہ دینے جا رہا ہوں. علی سوئے، علی کا سونا. اب میں یہاں پہ ادب سے آگے بڑھ جاؤں گا. علی کا سونا قدرت کو اتنا پسند آیا کہ علی کا سونا خرید لیا. بولیے کہ میں آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے. علی کا سونا قدرت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے علی کا سونا خرید لیا. میں یہی تو کہتا ہوں جس کا سونا اتنا قیمتی ہو اس کا جاگنا کتنا قیمتی ہو. جو علی سو کر کے رضا کا سودا کر رہا ہے وہ علی جاگ کر کے کیا نہیں کر سکتا ہے. تو تم جس کے سونے کی برابری نہیں کر سکتے اس کے جاگنے کی کیا برابری کرو گے؟ علی سوئے. اب مجھے پوری تفصیلات میں نہیں جانا ہے، میں جلدی دو چار باتیں بیان کر دیتا ہوں کہ غور فرمائیے گا. علی سوئے، صبح ہوئی، کچھ نہیں پڑھنا شب ہجرت کے حوالے سے. یہ دیکھیے تبرکات رکھے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کے پاس امانت کے طور پہ ہیں، اس لیے میں یہ بحث چھیڑ رہا ہوں آپ کے سامنے. علی سوئے، صبح ہوئی، تبرکات لے کر کے علی آگے بڑھے. علی اکیلے نہیں چل رہے ہیں، سنیے گا، علی کے ساتھ خواتین بھی ہیں. علی کے ساتھ خواتین بھی ہیں. اب مجھے اکیلے انسان کے بارے میں بتائیے، کوئی اکیلا انسان ہو اور اس کے ساتھ خواتین ہو تو اس کے ذمہ داری آ جاتی ہے نا. جب میرا مولا علی آگے بڑھا تو کفار مکہ آئے، راستہ روکنا چاہا، راستہ جیسے ہی روکا علی رک گئے. اب جب علی رکے تو خواتین کے آگے علی آ گئے. بہت توجہ چاہتا ہوں، خواتین پیچھے علی آگے. اب سمجھیے اگر کوئی بزدل آدمی ہوتا تو خواتین کو شبر بناتا. جملہ پیش کیا ہے، اگر کوئی بزدل آدمی ہوتا تو خواتین کو شبر بناتا. دلیل یہ ہے جنگ جمل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ خاتون کو بھیجا جائے تاکہ مرد بچ جائے. خاتون کو شبر بنایا گیا تھا. اگر تاریخ پہ نظر ہے بھیا اس کو خوب اچھا آگے بڑھے تو اتنے میں کچھ لوگ آئے، سرپسند عناصر تھے، وہ آگے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے علی آج تمہیں جانے نہ دیں گے. علی نے کہا کس میں مدد کرو، مجھے روک لے. کیا بات ہے، یہ لہجہ مجھے دو ہی جگہ پہ نظر آیا. جب علی امانت لے کے جا رہے تھے تب، اور جب علی کا بیٹا فرات پہ کھڑا تھا تب. دو ہی مقام پہ نظر آیا. جب علی امانتوں کو لے کے جا رہے تھے تب، اور جب علی کا بیٹا فرات پہ پہنچا تب. اب
سنیے گا، جیسے ہی انہوں نے چاہا کہ علی کو مرعوب کریں، علی پہ حملہ کریں، علی پہ ستم کریں، ایک مرتبہ علی نے اپنا ہاتھ بڑھا کے کہا اور دوسرا ہاتھ تلوار پہ رکھا، کہا خبردار یہ سوچ کے آگے بڑھنا کہ جو محمد آج تک مجھے روک لیتا تھا جملہ کہوں، قیامت دونوں کے یہاں نظر آتی ہے، باپ کے یہاں بھی بیٹے کے یہاں بھی۔ جملہ دے رہا ہوں جدا سنیے گا، دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ باپ کا حملہ بھی قیامت ہے، بیٹے کا حملہ بھی قیامت ہے۔ اللہ کی طرف سے قیامت آنے سے پہلے دو قیامتیں آتی۔ جملہ دے رہا ہوں قسم خدا کے بندے کی توجہ، اللہ کی طرف سے قیامت آنے سے پہلے تو قیامت آتی اگر علی کو محمد نہ روکتے اور عباس کو حسین۔ دو قیامتیں ٹوٹتی اگر علی کو محمد نہ روکتے اور عباس کو حسین نہ روکتے۔ وہاں محمد نے روکا، یہاں پہ حسین نے روکا، وہاں بھی رضا پیش نظر ہے، یہاں بھی رضا پیش نظر ہے، وہاں بھی محمد کی مرضی کے آگے نہیں بڑھنا ہے، یہاں بھی حسین کی مرضی کے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ وہاں بھی کام تھا خاتون کی حفاظت کرنا، یہاں بھی عباس کا کام ہے رضا کی حفاظت کرنا۔ جملہ سمجھیے گا، دینے جا رہا ہوں جملہ آپ کو۔ گویا کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ محمد کی ابتدا سے لے کے انتہا تک جو اسلام بچائے اسے علی کہتے ہیں۔ محمد کی ابتدا سے لے کے انتہا تک رسالت کو جو بچائے، اسلام کو جو بچائے اسے علی کہتے ہیں، اور محمد کے بعد سے لے کے پوری کربلا تک جو اسلام کو بچائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اب یہی علی جنہوں نے شجاعت کا جوہر دکھایا، شجاعت کا مظہر بن گئے۔ علم دیکھو ذرا صاحب، ارسطو کہتا ہے، کتنا بڑا فلسفی چچا ہے کہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ جملہ سنیے گا، وہ کہتا ہے خیبر فتح کرنا علی کی بہادری نہیں ہے، خندق فتح کرنا علی کی بہادری نہیں ہے، مرہم کو مارنا علی کی بہادری نہیں ہے، صفین کو فتح کرنا علی کی بہادری نہیں ہے، ساری جنگوں کو گناتا ہے، کہتا علی کی بہادری نہیں ہے۔ کوئی کہتا پھر علی کی بہادری کیا ہے؟ کہا علی کی بہادری یہ ہے کہ دشمن کے سینے پہ چڑھنا۔ دیکھیے اس نہج سے گفتگو ہوتی نہیں ہے، لیکن میں کر رہا ہوں۔ کہنے لگا علی کی بہادری جنگوں کو فتح کرنا نہیں ہے، علی کی بہادری ہے دشمن کے سینے پہ چڑھنا اور غیث کو روک کے اتر جانا۔ یہ میں نے دو ہی جگہ دیکھا، ایک علی کے اندر جب دشمن کے سینے پہ چڑھے حملہ کیے بغیر آ گئے، ایک عباس کے اندر جب فرات پہ گئے حملہ کیے بغیر آ گئے۔ دونوں سلسلے ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ ادھر عباس کو سمجھیے، عباس کون ہے؟ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ شخصیت عباس کون ہے بتانے والے بتاتے ہیں۔ ماشاءاللہ بزرگان تشریف فرما ہے، کوئی بھی بیٹا ہو اسے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک چیز باپ کی طرف سے ملتی ہے، ایک چیز ماں کی طرف سے ملتی ہے۔ باپ کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ خون کے ذریعے سے آتی ہے، سوچنا نہیں جو پڑھنے جا رہا ہوں، بڑی تحقیق ہے اس پہ میری۔ اور ماں کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ دودھ کی طرف سے آتی ہے۔ میں ایک بندے کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ باپ کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ خون کی طرف سے آتی ہے، ماں کی طرف سے جو چیز آتی ہے وہ دودھ کی طرف سے آتی ہے۔ عباس کو باپ سے کیا ملا؟ عباس کو باپ سے کیا ملا؟ عباس کو ماں سے کیا ملا؟ عباس کو اپنے باپ سے جو چیز ملی اسے کہتے ہیں شجاعت، اور ماں سے جو چیز ملی اسے کہتے ہیں وفاداری۔
کربلا میں آ کے دیکھو یہ شیر فرات پہ پہنچا. اب باپ کے بھی مظہر کو دکھانا ہے, ماں کے بھی مظہر کو دکھانا ہے, باپ کی شجاعت کو بھی دکھانا ہے, ماں کی وفاداری کو بھی دکھانا ہے. گھاٹ پہ قبضہ کر کے بتایا یہ باپ کی شجاعت ہے. ایسے پلٹ کے بتایا فاتح خیبر کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے. وہاں سے پیاسے پلٹ آنا یہ ماں کی وفاداری کی دلیل ہے. دریا پہ فقط ماں کی وفا کام میں لائے. سلطان سرور لکھنوی دریا پہ فقط ماں کی وفا کام میں لائے. بابا کی شجاعت کو بچا لے گئے عباس. اب جو یہ بابا کی شجاعت کو عباس لے گئے بچا کے, تو یہ شجاعت آئے گی کہاں؟ عباس کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ عباس کی آمد کا مقصد ہے حسین کی حفاظت, شجاعت, بہادری. حسین کی تو حفاظت کر لی مولا عباس نے اپنے صبر کے ذریعے, شجاعت کا جوہر دکھایا نہیں. تو یہ شجاعت گئی کہاں؟ کبھی سوچا آپ نے کیا یہ شجاعت ختم ہو جائے؟ اگر ختم ہو جائے تو جو عادل خدا نے شجاعت دی ہے اس کا کوئی مفہوم نہیں نکلتا. علماء کہتے ہیں جو شجاعت عباس کی کربلا میں بچی تھی وہ ملے گی مہدی کو. جو شجاعت عباس کی کربلا میں بچی تھی وہ ملے گی مہدی کو. اور جب ہمارا امام آئے گا اور حملہ کرے گا تو یہی آواز دے گا ابھی تو میری شجاعت باقی ہے, یہ تو میرے چچا عباس شجاعت دکھائی. ارسطو کہتا ہے بڑا انسان وہ نہیں ہے کہ جو بہادر ہو, وہ کہتا بڑا انسان وہ ہے جس کے اندر ایک وقت میں کئی ایسی صفتیں پائی جاتی ہوں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے. مثال کے طور پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو پہلوان ہو وہ بڑا عالم بھی ہو. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو سخی, جو دولت مند ہے وہ سخی بھی ہو. اکثر دولت مند کنجوس ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں 3 قسمیں ہیں لوگوں کی. کچھ کو اللہ دل دیتا ہے تو دولت نہیں دیتا, کچھ کو دولت دیتا ہے تو دل نہیں دیتا, کچھ کو دولت بھی دیتا ہے اور دل بھی دیتا ہے. سنبھالیے گا جملوں کو. وہ کہتا ہے علی اس ذات کا نام ہے جس کے اندر ایک وقت میں کچھ ایسی صفات پائی گئی جو ایک وقت میں کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی. یعنی اپنے وقت میں علی اگر سب سے بڑے شجاع ہیں تو سب سے بڑے عالم بھی ہیں. علم کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ صحابہ کرام کا جھوٹ ہے. علی بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں کسی نے کہا وہ کون سا حرف ہے, اور اسے تہجی میں سے وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر انسان کلام نہیں کر سکتا. کسی نے کہا الف, کہ اگر الف کو نہ بولا جائے تو انسان گفتگو کر ہی نہیں سکتا. الف کے بغیر انسان بات ہی نہیں کر سکتا. میرے طرف دیکھیے گا, بہت توجہ رکھیے. کیا کہا کہ وہ حرف ہے الف جس کے بغیر انسان بات ہی نہیں کر سکتا. جیسے ہی کسی نے الف کہا بے کا نقطہ کھڑا ہو گیا. جیسے ہی کسی نے الف کہا بے کا نقطہ علی کھڑا ہو گیا, اور علی نے کھڑے ہو کے پورا ایک خطبہ دیا جس میں الف آیا ہی نہیں. الف کے بغیر بات نہیں کر سکتے نا. علی نے کہا دیکھو میں خطبہ دیتا ہوں جس میں الف آئے گا ہی نہیں. اس کے بعد سب بیٹھ گئے. پھر کسی نے کہا الف کے بعد وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر انسان بات ہی نہیں کر سکتا. تو کسی نے کہا وہ ہے نون, کہ اگر نون نہ ہو تو انسان کلام ہی نہیں کر سکتا. پھر علی کھڑے ہو گئے, ایسا خطبہ دیا جس میں نون آیا ہی نہیں. ایسا خطبہ دیا جس میں نون آیا ہی نہیں.
اب لوگ تعجب سے علی کے چہرے کو دیکھنے لگے کہ مولا آپ کا علم کہاں پہ ہے؟ میرے مولا نے کہا جہاں پہ تمہارا علم ختم ہوتا ہے وہاں سے ہمارا علم شروع ہوتا ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے کا یہ حق حاصل ہے کہ حروف، توجہ آپ کی چاہتا ہوں، حروف جس کے محتاج ہو جائیں اسے کلام کہتے ہیں، اور کلام جس کا محتاج ہو جائے اسے ایمان کہتے ہیں۔ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کلام کی، کلام کو اگر کلام بننا ہے، سنو یہ اردو کے لفظ، کلام کو اگر کلام بننا ہے، کلام کو اگر لائق استعمال زبان کرنا ہے تو اسے علی کی زبان پہ آنا پڑے گا۔ خوش نصیب ہے وہ الفاظ جو علی کی زبان پہ آتے ہیں، بد نصیب ہے وہ الفاظ جو علی کی زبان تک آ نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، جب میرا مولا بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے سارے الفاظ زانوے ادب تک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی تم مقابلہ کرو گے علی سے، میں اتنا کہوں گا اگر علی سے دشمنی لینی ہے تو علی سے دشمنی لینے کے ساتھ معاویہ اور یزید جیسا کلیجہ ہونا چاہیے جو قیامت تک کی ساری لعنتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ ساری لعنتوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر رہا ہو۔ کلیجہ ہو اس کے جیسا، یہ کلیجہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اور سنیے، دشمنی علی کی وہی آئے گی کہ جہاں پہ نجاست ہو۔ اس لیے کہ علی اس شخصیت کا نام ہے جسے نجس جگہ قبول ہی نہیں کرتی، اور دشمنان علی اتنے پست ہیں کہ انہیں پاک جگہ لیتی ہی نہیں۔ دشمنان علی اتنے پست ہیں کہ انہیں پاک جگہ لیتی ہی نہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، یہ دشمنان علی کہیں بھی چلے جائیں مگر یہاں نہیں آ سکتے۔ وجہ یہ ہے، اس سے بڑی پاک اگر کوئی جگہ ہوتی تو وہاں نہ جاتے۔ مگر یہ پاک جگہ ہے کہ یہاں پہ ان کا وجود آ ہی نہیں سکتا۔ بس سنتے رہیے گا، دو تین جملے اور بیان کرتا ہوں میں۔ اب یہ علی کی زندگی جو شروع ہوئی تو میرے مولا نے اپنی زندگی کے قدم قدم پہ لوگوں کو آگاہ کیا کہ دیکھو میں نے کوئی بھی لفظ، کوئی بھی زبان، کوئی بھی حرف، کوئی بھی قدم رضائے الہی سے ہٹ کے نہیں اٹھایا ہے نا۔ اب توجہ رکھیے گا، آپ ہی کے بیٹے ہیں حسین۔ مجلس آج کس کی ہو رہی ہے بتائیے؟ حسین کی ہے نا۔ میں بہت چھوٹا سا ذاکر ہوں مولا کا، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی خطیب نے یہ پڑھا ہو کہ مجلس علی کی ہو رہی ہے۔ اگر کسی سے سنا نہیں تو پڑھا بھی نہیں میں نے آج تک کہ کہیں کتاب میں لگا لکھا ہوا ہو کہ مجلس رسول کی ہو رہی ہے۔ بھائی محفل کے لیے تو ملا، مولود کعبہ کی محفل، مگر مجلس کے لیے نہیں ملا کہ علی کی مجلس، حسن کی مجلس اور فاطمہ کی مجلس، رسول کی مجلس۔ کیوں؟ اس ایک مجلس کا کمال اور معجزہ یہ ہے، مجلس حسین کی، تذکرہ آدم کا، مجلس حسین کی، تذکرہ اسماعیل کا، مجلس حسین کی، تذکرہ شیش کا، مجلس حسین کی، تذکرہ ذوالکفل کا، مجلس حسین کی، تذکرہ یوشع بن نون کا، مجلس حسین کی، تذکرہ یحییٰ کا، مجلس حسین کی، تذکرہ زکریا کا، مجلس حسین کی، تذکرہ یعقوب کا، مجلس حسین کی، تذکرہ عدنان کا، مجلس حسین کی، تذکرہ یوسف کا۔ ارے کمال ہو گیا، حسین کی اکیلی مجلس، تذکرہ سارے نبیوں کا۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ایک نام کی مجلس ہے، اس ایک نام کے صدقے میں سب کے نام آ رہے ہیں۔ جواب دیا، یہ نام اتنا بڑا ہے کہ کربلا میں اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو نہ آدم کا نام ہوتا۔
انبیاء کا ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حسین نے کربلا میں امانت انبیاء کو بچایا. اس حسین نے کربلا میں سب کچھ محفوظ کر لیا. اب سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا. جو ساری انبیاء کی امانتوں کو، محنتوں کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کی محنت کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں. جو حسین کی محنت کو رائے گا نہ ہونے دے اسے زینب کہتے ہیں. زینب نے کربلا میں وہ ساری چیزوں کا تحفظ کیا جس کا تحفظ حسین کر رہے تھے. اور سنیے گا، یہی وجہ ہے کہ جب تک عباس رہے تو عباس علی رہے، اور جب عباس نہ رہے تو زینب نے علی کا لہجہ لیا. زینب نے علی کا لہجہ لیا. لہجہ کیوں لیا؟ اس لیے تاکہ ان ظالموں کو بتا دوں کہ دیکھو میرا بابا مرا نہیں ہے، آج بھی زندہ ہے. کربلا میں دیکھیے کیسے امانتوں کو بچایا گیا ہے. کربلا میں کس طریقے سے تحفظ کیا گیا ہے. حسین کب نکلے گا مدینے سے؟ 28 رجب کو. کربلا کب آئے؟ 2 محرم کو آ گئے. سوال یہ ہے، جس یزید نے مطالبہ بیعت کیا تھا، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو وہ حسین کے پیچھے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ میں آپ سے ایک چیز مانگوں، آپ مجھے نہ دیں تو کیا میں کسی کمرے میں بیٹھوں گا؟ نہیں. آپ اگر یہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں کہیں اور تو معلوم کروں گا کہ آپ کہاں گئے. تو جہاں جہاں آپ جائیں گے، جہاں جہاں آپ جائیں گے اس چیز کو لینے کے لیے میں وہاں جاؤں گا. اس نے مدینہ وہاں سے شام سے لیٹر بھیجا، بیعت نامہ بھیجا کہ لے لو بیعت. نہیں کی بیعت. خبر تو پہنچی ہوگی نا کہ مولا نے بیعت نہیں کی. جب خبر ملی تو وہاں سے اٹھا کیوں نہیں؟ جملہ سنیے گا. جب خبر ملی کہ حسین نے بیعت سے انکار کیا تو آخر وہاں سے نکلا کیوں نہیں؟ سنو، میرا مولا 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا. یزید ابھی بھی وہیں پہ ہے، دمشق میں چپتا بیٹھا ہے. بہت بڑا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں میں. یزید کا شام میں دمشق میں جھک کے بیٹھنا یہ بتاتا ہے کہ وہ کسی بزدل بات کر رہا ہے. یزید کا دمشق میں جھک کے بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی بزدل بات کی اولاد ہے. اور حسین کا مدینے کو چھوڑ کر کے کربلا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے یہ کسی بہادر باپ کی اولاد ہے. ان سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرا مولا 2 محرم کو کربلا کیوں رکا؟ خود سے نہیں رکا جی، پورے دعوے کے ساتھ علامہ ذیشان حیدر جوابی نے لکھا کہ مولا خود سے نہیں رکے تب جب گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. میرے مولا رکے تب جب سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. مجھے یہ بتاؤ تم کس کے کہنے پہ چلتے ہو؟ کہو گے امام کے. کس کے کہنے پہ رکتے ہو؟ امام کے. امام کس کے کہنے پہ رکے؟ تو مجھے جملہ کہنے کا حق حاصل ہے نا کہ پوری دنیا جس کے کہنے پہ رکے اور چلے اسے حسین کہے
کرے. ملتا ہے تاریخوں میں کوئی بھی انسان اگر جانور پہ سواری کر رہا ہے تو اگر اس کی سواری چلنے سے انکار کر دے وہی ٹھہر جائے. اس کا مطلب کہ وہ اس کی آخری منزل ہے, وہیں اس کو رکنا ہے, وہیں اس کو قیام کرنا ہے. اب ذرا غور فرمائیے گا, مدینے سے نکلے حسین, یزید نے کیا سوچا تھا کہ حسین کو میں نکال رہا ہوں, بڑا خوش تھا, کہہ رہے میں نے حسین کو نکال دیا, میں نے حسین کو نکال دیا. حسین نے بھی آواز دی, او یزید گھبرانا نہیں, اگر تو نے مجھے مدینے سے نکالا ہے نا تو میں حسین تجھے دنیا سے نکال دوں گا. اگر تو نے مجھے مدینے سے نکالا ہے میں تجھے دنیا سے نکال دوں گا. میرے مولا وہ کیسے کہا؟ وہ اس طریقے سے کہ جب کوئی انسان کسی کو اپنا دوست نہیں بنا پاتا تو کوشش کرتا ہے کہ ان کے قریب ہو جاؤں, فلاں کے قریب ہو جاؤں, فلاں کے قریب ہو جاؤں. قریب ہو کے سوچتا یہ ہے کہ دل میں جگہ بنا لوں. میرے مولا نے کہا میرے عزادارو ہوشیار, میں نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہا یزید تمہارے دل میں آنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا مولا کیا کروں؟ میرے مولا نے کہا دل میں ماتم کر کے بتا. خبردار یزید یہاں آنے کی کوشش مت کرنا, یہاں پر پہلے سے حسین ہے. جب یہاں جگہ نہ پایا, جب یہاں پناہ نہ ملی تو اس نے سوچا کہ محلے میں کسی جگہ جا کے رک جاؤں. حسین نے پھر کہا میرے عزادار ہوشیار کیا ہوا مولا؟ کہا تمہارے دل میں جگہ نہ بنا پایا, اب یہ محلے میں جگہ بنانا چاہتا ہے. میں نے کہا کیا کروں؟ کہا محلے میں امام باڑہ بنا دو. مناظرہ بھی کبھی سن لیا کرے کہ محلے میں امام باڑہ بنا دو, وہاں نہ آئے گا. لیجیے ہم نے امام باڑہ بنا دیا. جب اسے یہاں پناہ نہ ملی تو اب وہ محلے سے باہر نکلا, جنگلوں کی طرف گیا, کھیتوں کی طرف گیا. میرے مولا نے کہا ہوشیار, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ وہاں جانا چاہتا ہے. میں نے کہا کیا کروں؟ کہا وہاں جا اور کربلا بنا دے. سنیے گا غور سے, جب اسے کہیں جگہ نہیں ملی تو ظاہر سی بات ہے اب اس نے اپنے چیلوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا, جسے آج کل کی زبان میں IS کہا جاتا ہے. توجہ ہے, اب انسان ذرا غور یہ کرے کہ اتنا زیادہ ناکام یزید, نامراد یزید ہے, کربلا میں کیا اصرار تھا اس کا؟ ظلم پہ ظلم کرو, ظلم پہ ظلم کرو. جب کوئی نفس ظلم میں مزید کا شکار ہوتا ہے تو اسے یزید کہا جاتا ہے. جب کوئی نفس ظلم میں مزید کا عادی ہوتا ہے تو اسے یزید کہا جاتا ہے, اور جب کوئی نفس صبر شدید کا مالک ہوتا ہے تو اسے حسین کہا جاتا ہے. سمجھیے گا, ظلم مزید صبر شدید, ایک طرف ظلم پہ ظلم ہے, ایک طرف صبر پہ صبر ہے. یزید تو نے تو یہ کہا تھا کہ ہم حسین کو مارنے کے لیے آئے ہیں, تو ہمیں ذرا تو یہ بتا دے کہ جب تو حسین کو مارنا چاہ رہا تھا تو حسین کو مار کے کربلا تمام کر دیتا. جی یہ حسین کے علاوہ حسین کے 71 ساتھیوں کو کیوں مارا؟ اور توجہ بھائی, دشمنی حسین سے تھی نا کہ پھر تو نے حبیب کو کیوں مارا, پھر تم نے زہیر کو کیوں مارا, پھر تم نے برائے کو کیوں مارا, پھر تم نے عابد شاکری کو کیوں مارا, پھر تم نے حور کو کیوں مارا؟ دشمنی کی حسین سے تو انہیں کیوں مارا؟ تو یزید کی آواز آئی, حسین کے ساتھ ساتھ ان کو بھی مارنا میری مجبوری تھی. میں نے کہا وہ کیا, آخری جملہ پوری کنڈیشن کا نچوڑ, میں نے کہا وہ کیا مجبوری تھی؟ کہا مجبوری یہ تھی کہ جب یہ کربلا میں آئے تو حسین کا کردار الگ تھا, ان کا کردار الگ تھا. پہنچیے خدا حسین کا واسطہ, جب یہ کربلا
کربلا میں آئے تو ان کا کردار الگ تھا، حسین کا کردار الگ تھا، مگر حسین نے کربلا کی چھوٹی سی مدت میں ان کی ایسی تربیت کی کہ جب میں نے کربلا کو 10 محرم کو دیکھا تو کربلا میں ایک حسین نہیں، 5 جی اٹھائیے، کوئی دشمنی نہیں تھی حبیب سے، اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، زہیر سے، اصحاب حسین سے، جون سے کوئی دشمنی نہیں تھی، مارا اس لیے کہ جب 10 محرم کو کربلا کو دیکھا اس نے تو ایک حسین نہیں، حسین نے ایسی تربیت کر دی تھی، حسین کے ساتھ 71 حسین اور نظر آ رہے ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ یہ سارے حسین کو مارنا پڑے گا، اگر اس میں سے ایک بھی حسین رہ گیا تو پھر دوسری کربلا بن جائے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مولا حسین نے مولا سجاد کے لیے دعا کی تھی کہ پروردگار میرے لال کو سلامت، کیوں؟ ورنہ پھر اگر مولا سجاد شہید ہو جاتے تو پیغام کربلا آگے بڑھی نہ پاتا، لہذا دعا کی کہ میرا بیٹا سلامت رہے تاکہ یہ میرے پیغام کو آگے بڑھاتا رہے، اور یہ پیغام آج ہم تک پہنچا ہے کہ امانت الہی کا تحفظ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ حسین کربلا میں اکیلا ایک ایک کا لاشا اٹھاتا رہا، اکبر کا لاشا اٹھایا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا، اور محمد کا لاشا اٹھایا، لیکن میں جملہ کہوں گا کہ کربلا کے میدان میں جس کا لاشا سب سے چھوٹا تھا نا، خیمے تک لے کے جانے میں بہت دیر لگی، سب سے چھوٹا لاشا تو خیمے تک جلدی پہنچنا چاہیے، لیکن میرے مولا علی اصغر کا لاشا لے کے جانے میں اتنی دیر کیوں لگی؟ اجل نہیں حسین آواز دیں، جب جب میں اصغر کے لاشے کو لے کے آگے بڑھتا ہوں میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ماں سے کہہ کے آیا تھا کہ تیرے لال کو پانی پلانے لے کے جا رہا تھا، اس ماں کو کیا جواب دوں گا؟ صبر کرتے رہے حسین، صبر کرتے رہے حسین، آخر کار مولا بھی آیا کہ جو مولا حسین بھی شہید کر دیے۔ اب آپ ذرا تصور کریں، کوئی نہیں رہ گیا، ایک بیٹا ہے سید سجاد، کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو آنے والی شام بہت کھلتی ہے، ہائے سید سجاد، بھرے دوپہر میں سب کے سب شہید ہو گئے، سید سجاد اکیلا سب کا ماتم کرتا رہا۔ روایت کے جملے وہی سید سجاد جب 11 محرم آئی ہے نا تو رسیوں کو ہاتھ میں لے کے آگے بڑھا۔ جناب سکینہ کہتی ہے میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتی کہ جب میرا بھیا سجاد رسی کو لے کر کے آگے بڑھا اور کہتا بہن سکینہ آ میرے قریب آ جا، میں چاہتا ہوں کہ شیر تجھے ہاتھ نہ لگانے پائے، اے بہن سکینہ آ تیرے ہاتھ میں خود کام دیتی ہوں۔ جناب سکینہ کہتی ہے کہ یہ کہنے کے بعد میرا بھیا رونے لگا کہ اے پروردگار کیا سجاد پر یہ حرمت بھی آنی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کا شان آباد ہے۔ خدا سارے بھائی بہنوں کو سلامت رکھے۔ سنیں گے روایت، صرف 2 ٹکڑے روایت کے پڑھنا چاہتا ہوں بس، میرے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو صاحب ہو جائیں گے۔ ایک بہن کی فریاد اور ایک بیٹے کی فریاد بس۔ حسین کا بیٹا ہے سید سجاد، حسین کی بہن ہے زینب۔ جب یہ قافلہ 11 محرم کو اس مقام سے گزارا گیا جہاں سے شہیدوں کا بے گور و کفن لاشوں کا رہا، جیسے ہی بیٹے نے باپ کے بے گور و کفن لاشوں کو دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ اور ان کے فرمایا بھبی اماں ذرا انصاف سے بتائیے، انہوں نے اپنے نجس لاشوں کو قبض کر دیا مگر ہائے میرا بابا حسین کربلا کے میدان میں بے گور کفن پڑا ہوا ہے۔ سننا جملہ ازادارو، بیٹا کیا فریاد کرتا ہے؟ یہی بیٹا جب اپنے بابا کے لاشے کے قریب پہنچتا ہے تو کیا فریاد کرتا ہے؟ بابا کے لاشے کے قریب پہنچنے کے بعد اپنے بابا کے لاشے کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ طواف کر رہا تھا میرا مولا۔ جناب زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد
یہ تم بابا کے لاشے کا طواف کیوں کر رہے ہو؟ سید سجاد نے رو کے کہا اے بی اماں یہ میں ایک انگوٹھی پہنے ہوئے ہوں، اس کا نگینہ دیکھیے۔ ہاں بیٹا دیکھ رہی ہوں۔ سید سجاد کہتے ہیں اے بی اماں میں اس نگینے کے برابر بابا کے بدن میں خالی جگہ تلاش کر رہا ہوں کہ اگر خالی جگہ مل جائے تو یہ بیٹا اپنے بابا کے بدن میں گوشا لے۔ اتنے تیر لگے ہوئے تھے حسین کے بدن میں کہ بیٹے کو کوئی جگہ نہ ملی کہ جہاں پہ بیٹا گوشا لے سکتا۔ بس سنیے جملہ آزادہ ہو۔ جناب زینب جب اٹھ پڑھی تو روایت بتاتی ہے کہ جناب زینب نے جب اپنے بھیا کے بے گور و غفل لاشے کو دیکھا نا تو میر انیس کہتے ہیں سبلا نہ گیا ہاتھ پسے پشت بندھے تھے ایسے ہی گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ جناب زینب سے برداشت نہ ہوا، اپنے آپ کو بڑے شانوں کے ساتھ بھیا کے لاشے پہ گرایا۔ اے بھیا مجھے معاف کر دینا، بہن کے پاس ایک چادر بھی نہیں ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کوئی دنیا دے سوائے میں مسئول اللہ دے۔ بس حاضر لو روایت کے جملے ہیں، یہی قافلہ جب کوفہ پہنچا، بس آخری جملہ اشارہ ہو چکا تھا۔ جب کوفہ پہنچا تو کسی نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ہمیں سلام کون کر رہا ہے؟ سید سجاد نے گردن کے طور کو سنبھالا، سر کو اٹھایا، کیا دیکھا؟ بلندی پہ چچا مسلم کا سر۔ اے آقا میرا سلام۔ جواب سلام دیا، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا مولا جب آپ کا چچا یہ چچا جب آپ کا اسی کوفے میں آیا تھا نا تو اس کا سر اٹھا ہوا تھا، اس کا سینہ تنا ہوا تھا، مگر جب آپ آج آئے ہیں تو آپ کا سر جھکا ہوا کیوں ہے؟ آپ اتنے کمزور کیوں لگ رہے ہیں؟ میرے مولا نے کہا تو نے ہمارے زخم پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ارے جب میرا چچا آیا تھا تو اس کے ساتھ اس کی بہنیں نہیں آئی تھی، اس کی بہنیں پہ مگر چادر نہ دی، مگر جب سید سجاد آیا تو زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، ام کلثوم بے گائی ہے۔ زینب کا ہاتھ بتا انا للہ اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة شعراء کمالہ کے نام پہ سورہ فاتحہ۔ Maju